ایک شیخ نجف میں، ایک عالم نجف میں بہت گریہ کیا امام کی راہ میں، مجھے امام سے ملنا ہے، بہت گریہ کیا، کافی سالوں تک وہ گریہ کرتے رہے، مجھے امام سے ملنا ہے، قبول نہیں ہوا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں تھوڑا کم ہوں، میں اس میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علوم غریبہ، علوم غریبہ یعنی اسٹرینج نالجز، سائنسز، اس کا سہارا لیا، جعفر اور رمل اور فلاں فلاں، کہ مثلا میں کسی طریقے سے اس کے ذریعے کہیں پہنچوں۔ تو بہرحال ان کو کسی نے بتایا کہ اگر تم کو امام سے ملنا ہے نا، تو کہا تم تبریز جاؤ۔ تو وہ نجف اشرف سے اٹھ کے تبریز جانا آسان نہیں ہے، یہ تبریز بہت عجیب شہر ہے، تبریز بہت عجیب شہر ہے۔ علامہ طباطبائی تبریز کے تھے، سید علی قاضی تبریز کے تھے، تبریز کے بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے عجیب یعنی معنوی مقامات پہ پہنچنے والے۔ میں خود ایک آدھ دفعہ تبریز گیا ہوں، اب ظاہر ہے ہم تو اس معاملے میں اندھے لوگ، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ شہر عجیب ہے، یہ شہر عجیب ہے، اس میں بہت عجیب عجیب چیزیں، البتہ اور دوسری جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہ جو کنسنٹریشن آف عرفاء یہاں پر ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم سبب کیا ہے۔ ابھی آپ جائیں گے، آپ کو مجھے جیسے میں کیا کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا، لیکن ہے وہاں پہ کچھ۔ تو بہرحال کہا کہ تبریز جاؤ، اب تبریز چلے گئے، وہ بہت خوش ہوئے گی، چلو کوئی تو کلو ملا کہ اگر امام سے ملنا ہے تبریز جاؤ، تو وہ تبریز چلے گئے۔ اب وہ تبریز پہنچ گئے، اب کیا کریں، یہاں تک تو آ گئے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ چلے کاٹنا شروع کر دیے، اور پتہ نہیں کوئی 38 ڈے تھا، 38واں دن، تو ان کو کسی نے کہا کہ اگر تم کو امام کو ملنا ہے نا، تو ایک بازار کا نام لیا، وہاں جاؤ، وہاں پہ لاکس بنانے والا ایک بیٹھا ہے بوڑھا، معلوم کرو، لوگ بتائیں گے، اس کے پاس جاؤ۔ فوراً اٹھے، صبح گئے، لاک والے دکانوں مارکیٹ میں پہنچے، کہتے ہیں کہ وہ لاک بنانے والا جو مشہور ہے، اس کی قبر ابھی ہے وہاں پر، میں نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ہے۔ تو بہرحال وہ لاک بنانے والے کے پاس گئے تو دیکھا، اب 2-3 روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق دیکھا کہ امام تشریف فرمائے وہاں پر، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور امام، وہ لاک بنانے والا بوڑھا شخص اور امام گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ نہیں، صرف امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دونوں کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے، امام نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ۔ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی خاتون آئی، وہ کوئی ٹیکتی ہوئی، اسٹک لیا ہوا ہے اور چلا نہیں جا رہا ہے، اور وہ آئی۔ اب جو یونٹس ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کرنسی کا یونٹ اس زمانے کا ہے، میں اس کو چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کو۔ تو وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ایک لاک دیا، اور بوڑھے کو دکھایا، جو دکاندار تھے ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ یہ لاک کتنے میں خریدو گے؟ تو اس نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لاک اچھا ہے، یہ لاک اچھا ہے، چابی ہے؟ کہا نہیں، چابی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا لاک اچھا ہے اور لاک صحیح ہے، چابی لگنی ہے صرف، جب یہ چابی لگ جائے گی تو یہ 10 کا بکے گا۔ کرنسی کا نام ہے شاہی، لیکن ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہا یہ 10 میں بکے گا، اور 2 کی چابی آتی ہے، 2 شاہی کی چابی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاک 8 شاہی اس کی ورتھ ہے، اگر میں 8 اس کی ورتھ ہے اور 8 ہی آپ کو دے دوں گا تو مجھے کچھ نہیں بچے گا، تو میں آپ کو 7 دوں گا، 7 کے اوپر میں 1 لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ کیا، خاتون نے کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو میرے سے؟ میں پوری مارکیٹ ہو کے آئی ہوں، سب نے مجھے بولا ہے کہ 2 سے زیادہ اس کی ورتھ نہیں ہے، سب نے بولا 2 ورتھ ہے، اور تم کیا 4 ٹائمز اس کی قیمت لگا رہے ہو؟ بولو 8 ورتھ ہے اس کی، اور تم نے 1 کمانا ہے اس کے اندر، 8 میں 1 کمانا ہے، اور میں مجھے 7 دینا چاہ رہے ہو؟ Are you serious؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے دوسرے مسلمان کے مال کو خراب کرے، تمہارے لاک کی ورتھ اتنی ہے، جو ورتھ ہے میں نے بتا دی، اور میں نے جو کمانا ہے میں نے بھی کمانا ہے، 1 کمانا ہے میں نے، 1 سے زیادہ کمانا اچھا نہیں ہے، اتنا پرسنٹیج ہائی نہیں کرنا چاہیے، 1 کافی ہے۔ انہوں نے 7 نکالے، اس خاتون کو دیے، وہ خاتون چلی گئی۔ امام نے کہا تمہیں ہم سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جف اور رمل سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے آنیسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے پاس آئیں گے، اتنے آنیسٹ بنو۔ آپ مجھ سے کہو مولانا ایک دعا بتائیں جو میں دعا پڑھ لوں تو میں امام کی انشاءاللہ نصرت کروں گا، میں بول دیتا ہوں دعا عہد ہے، صحیح، پھر اس کے بعد جو زہر کھانا ہے کھا لوں، an apple a day keeps the doctor away، چاہو پوائزن بھی لے لو، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی لاجک سپورٹ نہیں کرتی۔ دعا عہد کام کرے گی جب تم زہر نہ کھاؤ، اور زہر کیا ہے؟ امام کی کمپینین شپ میں آنے کے لیے بے ایمانی زہر ہے۔ فیئر کیوں نہیں ہے ہم؟ کیونکہ ہمیں دنیا کا خوف ہے کہ اگر ہم فیئر ہوں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس سے بچنے کے لیے گناہ کرنا ہے۔ من حاول بمعصیۃ، نہیں ملنے کا،
ملے گا بھی تو مصیبت آئے گی. یہ ہم سب کو سمجھ میں آ گیا.